فرعون کے لشکر ہیں اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہتے ہو دریا مجھے راستہ دے، کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس دریا پر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پہ لاٹھی مارو، اور وہ دریا راستہ دے دیتا ہے۔ لیکن آئیے ملفوظات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 97 ہے۔ 97 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی، نام سنا حضرت کا ہی نہیں سنا؟ سنا ہے نام؟ ارے یاد کر لو، تمہیں ایک اور چیز سنا دوں کہیں اور بھی کام آئے گی۔ یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر 157 پر 157 پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے، مشغول باحق تھے، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی، اور سامنے سے ایک کتا گزرا، ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی۔ وہ کتا اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے۔ حاجی صاحب نے ہنس کر کہا پھر وہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا۔ یا اللہ یا کریم، اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے، چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پہ نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے۔ اسی حضرت کا کہتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے، یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے۔ ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے۔ کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا۔ کہتے ہیں دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک دریا کے اس کنارے دوسرا اس کنارے، ان میں سے ایک نے کھیر پکائی، خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی حضور راستے میں دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا، کشتی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ صاحب اولاد تھے۔ بہرحال حکم کی تکمیل کی، دریا پر گیا، پیغام دیا، دریا نے فوراً اس کو راستہ دے دیا اور یہ پار لگ گیا۔ پار جا کے پیر کے پاس گیا، اس نے کھیر کھائی، اور کھانے کے بعد پھر اس نے کہا جاؤ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا۔ کہا صاحب سلام تو تب کہوں گا جب پار جا سکوں گا، آگے تو دریا ہے۔ کہا اچھا تو دریا کے پاس جا کر کہو اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس تک آج تک کچھ نہیں کھایا۔ اور یہ کہتا ہے یہ عجیب جھوٹ بولتا ہے، ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گیا لکیر کی، 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ خادم ششپنج رہ گیا، یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا۔ بہرحال ادب تھا، خاموش رہا اور دریا پر آ کر کہا جو کہا، دریا نے فوراً ان کو راستہ دے دیا۔ یہ بریلوی عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب بیان کرتے ہیں، 529 صفحہ نمبر ہے، اور سیم یہی قصہ، یہی الفاظ، یہی نام، یہی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے ایک قصہ سنا، اکثر سنایا کرتے تھے۔ پانی پت میں ایک آدمی رہتا تھا، راستے میں جمنا پڑتی تھی، اتفاق سے اس میں طغیانی تھی، کوئی کشتی اس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو، اگر وہ کوئی صورت تجویز کریں تو کام چل جائے گا، ویسے کوئی صورت نہیں۔ پہلے وہ بزرگ خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، انکار کریں گے، مایوس نہ ہونا، چمٹے رہنا۔ یہ وہاں گیا، جھوپڑی میں گیا اور رو رو کے اپنی ضرورت سنائی، اور انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جب ان کا رونا بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس جا اور اس سے کہہ اس نے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کچھ کھایا ہے اور نہ بیوی سے صحبت کی ہے، حالانکہ پیر صاحب صاحب اولاد تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا اور نہ بیوی سے صحبت کی۔ یہ شخص واپس ہوا، ان سے کہنے کے موافق عمل کیا، جمنا کا پانی رک گیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رکا، کیونکہ دریاؤں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کہتے ہیں علماء بریلی بھی اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے پیروں کا بھی قبضہ ہے۔ فوراً جمنا کا پانی رک گیا، اور جمنا کا پانی رک گیا، یہ شخص پار ہو گیا۔ ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک آرڈر، دریا فوراً راستہ دے دیتا ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور یہی عقیدہ
علماء دیوبند کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ لیکن بریلوی عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضور کو 5 غیبوں کا علم تھا۔ بارش کب برسے گی اللہ کے نبی کو علم تھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے نبی کو علم تھا۔ یہ جتنے 5 مفتاح الغیب جو ہیں، چابییں جو غیب کی ہیں، یہ 5 کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی قرآن پھر نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے، اے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں علم غیب تو تھا لیکن اتوں کہندے سن کہ نہیں وچوں سارا پتہ سی۔ اسی لیے وہ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بابا آدم کی دعا پتہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کی اپنی جان پہ، ہم نے ظلم کی اپنی جان پہ۔ کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، بریلوی بھائی سمجھے ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ عالم الغیب تھے نا، انبیاء کو سارا علم غیب ہے۔ وہ کہتا نہیں بیٹو میں بھول کے دانا کھایا، کہا نہیں تجھے سارا پتا تھا، وچوں تینوں ساری خبر سی، تو جان کے کھاتا ہے، جان کے سانوں جنتوں کڑایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب ریلوی فرماتے ہیں خالص اعتقاد صفحہ 56 پر کہ نبی کو سارے غیبوں کا علم تھا، 5 غیب کی کنجیاں آپ کے پاس تھی، لیکن آپ کو حکم تھا کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہی عقیدہ دیوبندی بزرگوں کا بھی ہے۔ زلزلہ در زلزلہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 ہے، 101 صفحے پر فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی خالص الاعتقاد صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں مریں گے، اور حالت حمل میں اور حالت حمل سے بھی پہلے، کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو علم تھا اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ علماء بریلی کا عقیدہ ہے اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 163 ہے، صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا، پیر کے مرید کا قصہ، پیر صاحب تو خیر پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مرید کا قصہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا مولانا نانوتوی فرماتے تھے، قاسم نانوتوی، کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے، حضرت کے خاص مرید تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کسی کے گھر میں حمل ہوتا، تعویذ لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں، بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ فری میں ہی، اب تو 200-300 ریال لگتے ہیں، اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آتا، میں کیا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ قبروں اور مردوں سے فیض ملنے کا عقیدہ علماء بریلی کا بھی ہے اور علماء دیوبندی کا بھی ہے۔ ایک بریلوی عالم عثمان اپنی کتاب کشف فیوض صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، نیک مردوں سے مدد ملتی ہے۔ زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور ملفوظات احمد رضا صفحہ 265 کے اوپر بھی قبروں اور مردوں سے مدد لینے کا عقیدہ کیسا ہے؟ صفحہ 265 احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کا کہ مزار پر بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک ہندو آیا جس کے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے،
اللہ جانتا ہے کس قدر تھے. ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت کی درگاہ پر قبر کے سامنے گرم ریزو کنکروں اور پتھروں پہ لوٹتا پوٹ ہوتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے, بہت زیادہ آگ لگی ہے. 3 دن تک ایسا کرتا رہا اور تیسرے روز سارے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے. اس بابا جی نے اپنے دربار میں سے اس کی مدد کر کے اس قبر سے